آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس تو منگدا ہے۔ اپنے اسیراں نوں خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا، اپنے اسیراں نوں خدا حقیر نہ کبھی سمجھے گا۔ رب سچ مچ اس دی
خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا عزرا کی کتاب اور اس کا 8واں باب، اس کی 21ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، تب میں نے اہوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ کلام مقدس کا جو حوالہ ابھی ہم نے تلاوت کیا، اس کو بھی ہم اسی پیٹرن کے مطابق سیکھیں گے جو ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم دورانیے پر بات کرتے ہیں، طریقے پر بات کرتے ہیں، مقصد پر بات کرتے ہیں اور انجام پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دورانیہ۔ اس حوالے پر اگر غور کریں تو اس میں دورانیے کے لحاظ سے نہیں بتایا گیا کہ یہ روزہ کتنی دیر کے لیے رکھا گیا، لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت سٹرونگ ریزن تھی، جس کی وجہ سے جیسے ہی عزرا کو خیال آیا اس بات کا کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ اس نے مشورہ کیا اور ان کو وجہ بھی بتائی کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو اس وقت بادشاہ نے آفر بھی کی ہے کہ تم اپنے ساتھ سپاہی لے جاؤ، سپاہیوں کے جتھے لے جاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے، وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اب جب ہم آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی محافظت چاہیے، اور وہ محافظت ہمیں صرف اور صرف خدا سے مل سکتی ہے، اور خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے کہ جو اس کے حضور میں عاجز ہوتے ہیں، جو اس کے حضور میں عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے کہنے کے مطابق جو سپاہیوں کے جتھے وہ بھیجے گا وہ راستے میں ان کی حفاظت کریں گے، اگر کہیں دشمن ان کو مل جاتے ہیں تو ان کے خلاف وہ لڑیں گے، لیکن ہمارا بھروسہ ہمارے خدا کے اوپر ہے کہ ہماری جنگ وہ لڑتا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اس کے حضور میں جھکیں تاکہ وہ ہماری جنگ لڑے۔ جیسے یہاں پر کلام مقدس میں مرقوم ہے، 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ میں نے خود بادشاہ سے یہ منع کیا تھا کہ ہمیں سپاہیوں کے جتھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اب اگر ایسا ہو جائے کہ ہم خدا کو بھول جائیں، خدا کی راہوں سے بھٹک جائیں، تو ضرور ہے کہ دشمن ہم پہ حاوی ہو جائے گا۔ بادشاہ اسی مقصد کے لیے ہمارے ساتھ بھیجنا چاہتا تھا کہ ہماری محافظت ہو، لیکن ضرور ہے کہ ہم اپنی محافظت کے لیے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بال بچے بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مال جائیداد بچ جائے، تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ اس لیے ہمیں اس جگہ پر دورانیہ نہیں بتایا گیا، طریقہ نہیں بتایا گیا، ہمیں بالکل بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کا روزہ رکھا۔ کیا انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے صرف کھانا چھوڑا؟ کیا انہوں نے صرف پانی چھوڑا؟ ہمیں بالکل بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی بات کا علم ہے تو اس جگہ پر جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ
وہ مقصد ہے، اور مقصد یہاں پہ بہت زبردست، جو میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنی مال و جائیداد کے لیے خدا سے مدد چاہیں، ہم دنیا سے مدد نہ چاہیں۔ جس طرح عزرا نے بادشاہ سے یہ کہا کہ ہمیں مدد بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا بھلائی کے لیے ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری زندگی کا بھی ایسا ہی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ اس حوالے میں ساتھ ہی یہ بتایا گیا، وہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ جو بات ہم نے خدا کے حضور میں پیش کی تھی، جو ہم نے منت کی تھی، وہ خدا نے ہماری سنی۔ آپ غور کریں کہ اگر ہم کبھی اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے ہم محسوس کریں کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، تو جب ہم تھوڑا مشکلات میں سے نکل جائیں گے تو ہم غور کریں گے کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ رہا، خدا نے ہماری مدد کی تھی۔ جیسے یہاں پر مرقوم ہے، سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ دیکھیں خدا کتنا پیارا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک زبردست گواہی کو خدا نے قائم کر دیا، اور اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں تو کیا خدا ہماری مدد نہیں کرے گا؟ خدا ہماری بھی مدد کرے گا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارا مقصد مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا مقصد اہم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مقصد میں کلیئر ہوں کہ ہم کیوں اس مقصد کے لیے خدا کی حضوری میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ عذرا کی طرح ہماری زندگی میں بھی ایک بہت مضبوط گواہی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل بھی چیز معنی نہیں رکھتی کہ آپ کے روزے کا دورانیہ کتنا ہے، یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ کس طریقے کے ساتھ آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جو چیز معنی رکھتی ہے وہ مقصد معنی رکھتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا مقصد رکھ کر خدا کی حضوری میں دعا رکھی ہے، خدا کی حضوری میں روزہ رکھا ہے۔ خدا آپ کے مقصد کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق آپ کو اس کا صلہ دیتا ہے، اور صلہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ اس نے خدا کی حضوری میں منت پیش کی اور خدا نے اس کی سنی۔ اسی طرح جس طرح آج ہم عذرا کی زبان سے یہ الفاظ سن رہے ہیں، کبھی ایک وقت ہوگا کہ ہماری زبان سے دوسرے لوگ یہ سنیں گے کہ کس طرح سے خدا کے حضور میں ہم نے اپنی منت پیش کی اور خدا نے ہماری سنی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے، آمین۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا، ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں، آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔